سورہ کہف آیت نمبر 37۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ کہف کے اس قصے پر تھے جہاں پر دو باغ والوں کا قصہ بتایا گیا۔ کل ہم نے جو ڈسکس کیا کہ جس کے پاس بہتر باغ تھا وہ کس طرح سے بڑی باتیں کر گیا اور تھوڑا کفر بھی کر گیا، یعنی وہ ساری باتیں ہم نے اپنے آپ سے ریلیٹڈ کرنی ہے، کیونکہ دیکھیں یہ سارے قصے ہمارے لیے بیان ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سلیکٹڈ قصے ہمیں سنائے کہ یقیناً وہ ہمارے کیریکٹر پر بہت اثر انداز ہوتے ہوں گے۔ تو جناب اب ہم قصے کی اس نوعیت کو، اس حصے کو پہنچیں جہاں پر اب جو دوسرا باغ والا تھا، جس کے پاس تھا تو باغ لیکن وہ تھوڑا کم تر تھا، اس نے اب اپنے ساتھی کو کس طرح سے سمجھایا۔ قال لہ صاحبہ، کہنے لگا وہ اپنے وہی ساتھی سے جو اترا رہا تھا اور جس کا باغ بھی زیادہ خوبصورت تھا۔ اللہ کہہ رہے ہیں جنرلی انہوں نے ایک تذکرہ کیا، وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، اور وہ باتیں کر رہے تھے۔ اس نے اس کو سمجھاتے ہوئے کہا اکفرتا، یعنی ایک ایک لفظ کو دیکھیں کہ یہ کفر ہوتا ہے، یہ اللہ کی کتاب کہہ رہی ہے، کیونکہ ہم کسی بڑائی مارنے والے کو اگر یہ کہیں کہ تم کفر کر رہے ہو تو کہیں میں کون سا کافر ہوں، میں کون سا کفر کر رہا ہوں، تو ہم کہیں گے کہ تم نے کہا کہ اگر اٹھایا بھی جاؤں تو مجھے اللہ بہتر ہی مقام دیں گے، تو اگر کی کیا مطلب ہے؟ ایمان تو پکا ہونا چاہیے۔ تو دیکھیں ہم کئی باتوں میں کئی جگہ اللہ ہم پر بھی رحم کرے اور ہمیں ہر وقت اللہ کی یاد نصیب ہو، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ شخص نے کہا کہ کیا کفر کر رہے ہو تم اس ذات پاک کا کہ پیدا کیا جس نے تم کو مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر سواک رجلا، پھر برابر کیا تجھے ایک پورے مرد کی صورت میں، لیکن اللہ ربی، لیکن میں یہ کہتا ہوں، اس نے اپنا بیان پیش کیا کہ لیکن کہ هو اللہ ربی، وہ اللہ ہی میرا پالنے والا ہے، ولا اشرک بربی احدا، میں نہیں شریک کرتا میرے رب کے ساتھ کسی ایک کو بھی، صرف تمام اتھارٹی وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اس کے قانون کے مطابق وہ کس طرح سے ہمیں باغ والا اس نے بنایا اور وہ جب چاہے ہم سے وہ اپنے قانون کے مطابق لے سکتا ہے۔ ہمیں ڈرنا چاہیے، ہمیں اترانا نہیں چاہیے، ہمیں کفر نہیں کرنا چاہیے۔ اور جو اس نے ایک بہت اچھی بات کہی وہ یہ کہی کہ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ، کیوں نہیں جب داخل ہوئے تم، یعنی وہ اپنے ساتھی کو کہتا ہے کہ جب تم داخل ہوئے تو کیوں نہیں تم نے کہا ماشاء اللہ۔ انڈرسٹینڈ؟ دیکھیں ہم نے سورہ کہف میں انشاءاللہ کے بھی بارے میں پڑھا اور ابھی ہم ماشاء اللہ کے بھی بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے یہاں لوگوں کو نظر بد کا بڑا عقیدہ ہے جو کہ قرآن سے ثابت نہیں ہے، تو وہ تختیاں لگا دیتے ہیں اپنے گھروں کے اوپر، اور بچوں کو کالے ٹیکے بھی اکثر مسلمان خواتین بھی لگا لیتی ہیں، کالے موتی بھی پہنا دیتی ہیں اکثر مسلمان خواتین بھی، جبکہ یہ سارا ہندوازم ہے کہ جی یہ کالی چیز سے نظر کا رک جانا، لیکن ہمارے یہاں بھی اکثر ہوتا ہے اور جو کہ قرآن سے ثابت بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ میرے نزدیک وہ بھی شرکیہ عقیدہ ہے۔ ماشاء اللہ کہنا، اگر کوئی یہ اس لیے کہہ رہے ماشاء اللہ کہو نظر لگ جائے گی، ماشاء اللہ کہو نظر لگ جائے گی، یہ بھی ٹرمنالوجی، یہ بھی طریقہ کار، یہ بھی بہت غلط ہو جاتا ہے، کیونکہ دیکھیں اللہ آپ کو پوری طرح سے آبزرو کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس ہم پوری طرح سے پیش ہیں کہ کس طرح ہمارے کون کون سے ورڈز ہیں جس میں ہمیں عقل نہیں ہے، ہم لا علمی کی باتیں کرتے ہیں۔ تو اس لیے اگر کوئی اچھی چیز دیکھ کر ماشاء اللہ کہنا قرآن سے ثابت ہو رہا ہے، نہ کہ کوئی نظر لگنے پر ماشاء اللہ کہنا ثابت ہو رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ جو تختیاں لگا دیتے ہیں یا سب کو تلقین کرتے ہیں ماشاء اللہ کہو بچے نے اتنا کھانا کھایا، ماشاء اللہ کہو، ماشاء اللہ کہو اتنی خوبصورت ہے تو نظر لگ جائے گی، تم نظر مار دو گی، یہ پلیز
دیکھیں یہ ہمارے خون میں سرایت کر گیا یہ طریقہ. میں پلیز ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ کو واقعی نظر کا جو عقیدہ ہے وہ سمجھنا ہو، میں نے جو ریکارڈنگ کی ہے کہ جو لوگ مجھے ملے اور انہوں نے کہا قرآن سے یہ آیت ہے، قرآن سے یہ آیت ہے، میں نے سب کا جائزہ لیا اور سب پر میں نے درس دیا ہے کہ جتنے لوگوں نے مجھے زندگی میں بتایا سورہ قلم سے اور سورہ یوسف سے خاص بتایا جاتا ہے کہ جی نظر ثابت ہے، نظر ثابت ہے، تو میں نے ان دونوں پر بیان دیے. جس کسی کو آپ لوگوں کو چاہیے ہو تو میں نظر کے بارے میں ان کو ضرور دے دوں گی. وہ مجھے پرائیویٹلی پرسنل میرے موبائل فون سے اس کے واٹس ایپ پر مجھ سے مانگ لیں، بے شک میں آپ کو سینڈ کروں گی کہ قرآن سے ثابت ہی نہیں ہوتا کہ نظر لگنے کی کوئی حقیقت بھی ہے. تو اس لیے دیکھیں ماشاءاللہ اس لیے نہیں کہا جاتا کہ نظر لگ جائے گی. ماشاءاللہ اللہ کی اچھی چیز دیکھ کر اور منہ سے نکلتا ہے وہ یہ تلقین بھی ہمیں قرآن سے ہو رہی ہے کہ تم کیوں نہیں جب داخل ہوئے تمہارے باغ میں تم یہ بڑی باتیں نہ کرتے، تم اتراتے نہ اور تم کہہ دیتے کہ جو اللہ کی چاہت ہے وہ مجھے اللہ نے نصیب کیا. جو چاہا اللہ نے، کیا چاہا اللہ نے کہ کتنا مجھے نواز دیا، یعنی تم اللہ کو یاد کر لیتے. انشاءاللہ میں بھی اللہ کو یاد کرنا ہے، ماشاءاللہ میں بھی اللہ کو یاد کرنا ہے اور اپنی چیزوں کی شکرانے ادا کرنے ہیں اللہ کا نام لے کر. اور تم یہ کہہ دیتے لا قوت الا باللہ کہ اللہ میری تو یہ طاقت نہ تھی کہ میں اتنا پیارا باغ بنا سکتا، میری تو طاقت نہ تھی اگر آپ نہ چاہتے، مگر یہ سب اللہ آپ کا دیا ہوا ہے، یہ تم نے کیوں نہیں کہا. اور پھر اس نے ایک دوسری بات اسے سمجھاتے ہوئے کہی کہ ان ترنی، کہ اگر تم مجھے دیکھ رہے ہو کہ انا اقلا، کہ میں قلیل ہوں تم سے، یعنی اگر تمہیں واقعی لگتا ہے اور ہوگا بھی چلو کہ اگر میں قلیل ہوں تم سے مال میں بھی اور اولاد میں بھی، تو کیا میں امید نہیں رکھ سکتا ہوں؟ فعسا ربی، پس میں امید رکھ سکتا ہوں میرے رب سے کہ ان یؤتینی خیرا، کہ وہ دیں گے مجھے اللہ تعالیٰ بہترین تمہارے باغ سے بھی، اور وہ بھیجیں گے اس باغ پر آفت. کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم نے اترایا ہے، تم نے اتنی بڑی بڑی باتیں کی ہیں، تم نے اللہ کو یاد نہیں کیا ہے، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ مجھے تم سے بھی زیادہ نواز دیں اور تم پر آفت بھیج دیں آسمان سے، پس ہو جائے وہ چٹیل میدان. او یصبح ماؤہا غورا، اور یہ جو کھیتیاں، یہ جو پروان چڑھتی ہیں پانی کی بدولت جو زمین میں ہوتا ہے، کیا تم کو یہ بھی ڈر نہیں لگتا کہ اگر اللہ چاہیں تو اس کا پانی پورا نیچے زمین میں اتر جائے، خشک ہو جائے؟ فلن تستطیع لہ طلبا، پس نہیں تم استطاعت رکھو گے اس کو پھر طلب کرنے کی. آج ہمارے یہاں بنجر زمین ہو یا پانی نہ ہو تو ہم اتنے فٹ بھی مشین کے ذریعے سے بھی ڈگنگ کرتے ہیں، گڑا کرتے ہیں، لیکن آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جس کو بورنگ بھی شاید کہا جاتا ہے، کہ اتنا بورنگ کرا کر بھی پانی جہاں نہیں نکلنا ہوتا وہاں پر نہیں نکلتا مشین کے ذریعے سے بھی. تو یہ اللہ کی شان آپ کو اور مجھ کو بھی نظر آتی ہے. اس شخص نے اپنے ساتھی کو سمجھایا اور اللہ تعالیٰ ہی مجھے اب بتا رہے ہیں، ہم سب کو بتا رہے ہیں وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، کہ ایسا ہی ہو گیا. یہ اللہ ہی بتا رہے ہیں ہمیں تو کچھ نہیں پتا چلتا اگر اللہ نہ بتاتے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ احاطہ کر لیا گیا اس کے پھلوں کا. فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، پس وہ ملتا ہی رہ گیا اپنی ہتھیلیاں اس بات پر کہ ما انفق فیہا، یعنی اس نے جو خرچ کیا تھا اپنے پلے سے. ایک تو اس کی محنت نے بڑا رنگ لائی، وہ آدمی اس کو سمجھا رہا تھا کہ ہم میں کہاں طاقت کہ ہم اتنا رنگ دے سکیں، ہم اتنا پھل لا سکیں. تھوڑی سی محنت پر اللہ نے ہمیں ڈھیروں ڈھیر سے نواز دیا. لیکن اللہ تعالیٰ ہی ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس کے باغ پر آفت آ گئی اور وہ ہتھیلیاں ملتا رہ گیا. اب
اپنی محنت پر بھی، یعنی اس کی محنت بھی اس کے ہاتھ سے چلی گئی، جتنا اس کا تھا وہ بھی اس سے چلا گیا۔ آپ بتائیے کہ یہ میرے اور آپ کے لیے کتنی پروڈکٹیو پوائنٹ ہے کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو جو اللہ نے ہمیں نوازا ہوتا ہے وہ بھی چلا جاتا ہے، اور جو ہمارے پاس تھا ہماری محنت کا وہ بھی چلا جاتا ہے، یعنی ہماری محنت بھی ساتھ میں چلی جاتی ہے۔ اللہ نے تو جو ہمیں ایکسٹرا دیا تھا وہ نکل جاتا ہے، لیکن سب چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں نے اور آپ نے بھی جہاں کہیں یہ غلط حرکت کی ہے، جدھر بھی جس طرح سے بھی ہم نے کسی کو نیچا دکھا کر یا اپنے دل میں اترایا ہے، اور کہیں پر ہم نے گناہ کیا ہے، آپ کو ناراض کیا ہے، اللہ ہم آپ کی اتھارٹی کو مانتے ہیں، ہم آپ کی طاقت کو مانتے ہیں، اللہ ہم آپ کے عذاب سے بھی ڈرتے ہیں، اور ہم اتنا بھی جانتے ہیں کہ آپ ظالم نہیں ہیں۔ ضروری ہوتا ہے کبھی کبھار ہمیں سبق سکھانے کے لیے، پروردگار ہمیں اس وقت سے ہی نیک بنا دیجئے، اور ویسے ہی ہمیں قرآن سے سبق لینا نصیب فرما دیجئے، ہم اتنے ایمان والے ہو جائیں کہ پھر ہم پر یہ مشکلات نہ آئے۔ لیکن اینی ویز ادھر پتہ یہ چل رہا ہے کہ اس سے اس کا باغ اجڑ گیا، اور اس نے کہا یا لیتنی، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اسٹیٹمنٹ بھی بتا رہے ہیں کہ وہ بڑا پچھتایا، اور اس نے کہا کہ اے کاش کہ میں نے نہیں شرک کیا ہوتا میرے رب کے ساتھ، یعنی اتھارٹی صرف اللہ کی ہے، میں نے کیسے سمجھ لیا کہ یہ اس میں میرا بھی بہت ہاتھ ہے۔ تو دیکھیں ہر لحاظ کے شرک سے اللہ مجھ کو اور آپ کو بچا لے۔ اس نے افسوس کیا اور کہا کاش میں نے نہیں شرک کیا ہوتا، نہیں شریک ٹھہرایا ہوتا میرے رب کے ساتھ کسی ایک کو، اور پھر آگے بتایا یہ جا رہا ہے کہ نہیں رہی اس کے لیے کوئی جماعت کہ وہ مدد کر سکتی اس کی، جبکہ ہمیں پہلے ہی بتایا گیا ہے کہ وہ مال اور اولاد والا تھا۔ لیکن جب اللہ مال لیتے ہیں تو بسا اوقات آپ دیکھیں گے کہ پھر بہت ساری چیزوں کی طرف سے ہمیں ایسی غیبی مار پڑتی ہے کہ ہماری ساری چیزیں سامنے آ جاتی ہیں، اور واقعی اللہ کے علاوہ پھر کوئی اس آفت پر ہماری مدد بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ پھر کوئی ایسی جماعت نہ رہی کہ وہ مدد کر سکتی اس کی اللہ کے سوا، اور نہ ہی وہ اس قابل تھا کہ وہ خود بدلہ لیتا، تو اس جگہ اللہ کی اختیارات کو اس نے پا لیا، اس نے سمجھ لی کہ اب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ ہنالک الولایۃ للہ الحق، اللہ مجھ کو اور آپ کو آج ہی اچھے حالات میں ہی ہمیں اللہ کو یاد رکھنا نصیب فرمائے، شرک کی پہچان نصیب فرمائے، کیونکہ وہی اللہ تعالیٰ بہترین ہے ثواب کے بھی اعتبار سے، وہی اللہ بہترین اجر دینے والے ہیں، اور وہی بہترین ہے انجام کے بھی لحاظ سے۔ آپ دیکھیں گے کہ پھر دوسری اگزامپل شروع ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو بھی سمجھنا اور اپنی زندگی میں نکھار پیدا کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔